میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں. اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے. اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے. اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. بد دعا ایک چھوٹا سا اور چند الفاظ کا ایک مرکب ہے، لیکن اس کے اثرات انتہائی دور رس ہوتے ہیں. روئے زمین پر سب سے پہلی بد دعا جس کے اثرات جو کہ تاریخ سے ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک رسول کی بد دعا کے نتیجے میں ظاہر ہوئے. وہ تھے حضرت نوح، جنہوں نے اپنی قوم کی سرکشی کی حد پار کرنے پر بد دعا دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اور نہ کسی کو اس حد تک تنگ کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں بد دعا دے دیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. یہ بخاری کی حدیث ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا مگر حقوق العباد معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کسی کو ناحق تنگ نہیں کرنا چاہیے. مجھ سے کئی لوگ ایسے ایسے سوال یا ایسے ایسے مسئلے لے کر آ جاتے ہیں کہ میں خود پریشان ہو جاتا ہوں. ان میں سے کئی ایک ایسے شکستہ دل ہوتے ہیں کہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پاتے. ان لوگوں کو کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے والدین کی بد دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو خود کو عقل مند سمجھنے لگ جاتی ہے والدین کی باتیں، بلکہ خود والدین ان کو بیوقوف لگنے لگ جاتے ہیں اور بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں. وہ والدین جو اس ننھے پودے کو اپنی زندگی کی ساری خوشیاں اور آسائشیں قربان کر کے ایک تناور درخت بناتے ہیں، وہ وہی جب ایک خوبصورت صحت مند جوان کا روپ دھار لیتا ہے تو جنہوں نے اپنی جوانی اس کے نام کر دی ہوتی ہے وہی بچوں کو مصیبت لگنے لگ جاتے ہیں. اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے اور بیوی اگر نہ چاہیں تو بیٹا ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ بھی نہیں سکتا. کئی جگہوں پہ تو اولڈ ہوم میں بھی چھوڑ آیا جاتا ہے. پھر سالوں کے سال گزر جاتے ہیں اور پلٹ کر نہیں دیکھتے، اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں اور ماں باپ اس کی راہ تکتے تکتے اس دنیا سے منہ موڑ لیتے ہیں. اولاد کو ہوش تب آتا ہے جب اپنی زندگی مشکل ہونے لگتی ہے تو خیال آتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں چاہیے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا گو رہتے ہیں، مگر کئی دفعہ انسان جب صبر کی حد پار کر جاتا ہے تو اولاد کو بھی بد دعا دے دیتا ہے، جس سے اس کی آنے والی 7 نسلیں اس بات کا خمیازہ بھگتتی رہتی ہیں. اور اگر ماں باپ کا حق ادا کیا ہو، ان کی دل جان سے خدمت کی ہو، ان کی دل سے دعائیں لی ہوں، تو اپنے ساتھ ساتھ آنے والی 7 نسلوں کی زندگی بھی سنوار لیتے ہیں. اس لیے اپنے والدین کی خدمت کریں. یہ آپ ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ ان کا حق ہے. اگر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو زندگی میں مشکلات میں پھنسے ہیں تو یہ دعا بکثرت کریں. یہ حضرت آدم کی خاص دعا ہے. اگر آپ اس کا ورد جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ ہماری کوئی کی ہوئی غفلت کا نتیجہ ہو جو آج ہمارے آگے آ رہا ہے. اس لیے اس وظیفے کو کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو وہ مقام دیں جس کے وہ حقدار ہیں، اور بیوی بچوں کو ان کی جگہ دیں. پھر آپ یہ کبھی شکایت کرتے نظر نہیں آئیں گے کہ میری گھریلو زندگی برباد ہو رہی ہے، بیوی سے بن نہیں پا رہی، بچے میرا احترام نہیں کرتے. انشاءاللہ یہ تمام کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس دعا کو بکثرت پڑھتے رہنا ہے.
اس کے لیے دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف کی 23 نمبر آیت ہے یہ۔ اس کے لیے وضو، بے وضو، درود شریف، بغیر درود شریف، جیسے مرضی آپ چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، بس نیت ہونی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ حافظ۔